ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا. ایک مرتبہ وزراء نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں. قیل لابی جعفر منصور هل بقی من اللذات شیئا لم تنلہ، کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ قال شیء واحد، ایک بات میری پوری نہیں ہوئی. قالوا وما ہوا، کہنے لگے کون سی؟ قال کہنے لگا قول المحدث للشیخ حدثنا، کہ وہ جو شاگرد اپنے شیخ کو کہتے ہیں نا اے استاد ہمیں حدیث سنائے، حدثنا، میرا جی چاہتا ہے مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا. قال فغدا علیہ الوزراء والندماء بالمحاضر والدفاتر، دوسرا دن ہوا تو جو وزراء تھے، کام کرنے والے تھے، وہ اپنے کاغذ اور دواتیں قلم لے کر آ گئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے. فقال، کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. فقال، اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان وزراء تو لستم بہم، تم طالب علم نہیں ہو، انما ہم الدنسۃ ثیابہم، طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے، المغبرۃ وجوہہم، چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے، المشققۃ ارجلہم، ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا، الطویلۃ شعورہم، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، رواد الآفاق، دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، قطاع المسافات، مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے، تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز، کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، وتارتم بالشام وتارتم بالیمن، کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے. فہؤلاء نقلۃ الحدیث، حدیث کی نقل کرنے والے، لینے والے تو یہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشقتیں تو اٹھائیں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا، سینے سے لگایا. مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان طالب علموں، اپنی قسمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو اس دین کے لیے چنا ہے، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر میں نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جو میرے بندوں میں سے میرے چنے ہوئے بندے تھے. کتاب کے وارث وہی بنتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں چناؤ ہو جاتا ہے. یہ خوش نصیب نوجوان اگرچہ ظاہر میں معمولی کپڑے ہیں یا مشقتیں اٹھاتے ہیں مگر ان کا مقام اللہ کے سامنے بڑا بلند ہے. ذرا غور کیجئے، آج مختلف لوگ صبح کرتے ہیں، کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہہ دیتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے اینٹ کو رکھ دیا، اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، وہ مکان تعمیر کرتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزوں کو کھولتا ہے، پھر لوہے کو جوڑتا ہے، اس سے اس کا گزران ہوتا ہے. آج کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ رکھا. عزیز طلبا، سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت کو. آپ صبح اٹھتے ہیں، اللہ آپ کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے، آپ کی جھولی میں اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیتا ہے. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا. قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندو کیا لے کر آئے؟ اس وقت یہ طلباء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہم علم و عمل میں ان کے پیچھے تو نہ چل سکے جیسے چلنا چاہیے تھا، مگر میرے مولا
ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوششیں تو ہم سے کی تھی، عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، ہمارا قیامت کے دن یہی آسرا ہے۔ اللہ ہمیں طالب علموں میں شمار کر لے۔ حضرت مولانا یوسف النوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے علماء طلباء کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا آج میں دوسروں کے سامنے تمہیں رسوا کروں، آج میں دوسروں کے سامنے تمہارا مواخذہ کروں۔ فانطلقوا، جاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس دن طلباء کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت کی کیا نظر کرم ہوئی اور یہ نسبت کتنی کام آ گئی۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بندو کیا کرتے تھے؟ عرض کریں گے اللہ چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، گھٹنوں کو دیکھ لیجئے، ٹخنوں کو دیکھ لیجئے، جیسے جانوروں کے نشان پڑے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ بیٹھ کر ہمارے نشان پڑ گئے۔ میرے مولا بس اسی کو قبول کر لیجئے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے گا، ہمارے عمل خالص نہیں ہے، مگر مولا کوشش تو کیا کرتے تھے۔ میرے مولا یہ وہ وقت تھا جب لوگ انگریزی تعلیموں کے لیے بھاگتے تھے، کالج یونیورسٹیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہمارے لیے مدرسوں میں جانا بھی تانا بنتا جا رہا تھا، اپنے پرائے سب سمجھاتے تھے، کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ یہ وہ وقت تھا، مگر اللہ اس وقت میں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ میرے اللہ ہم قرآن سینے سے لگا کے دورے تفسیر کا درس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے مولا بس اسی نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔